اکرم خان ہے, میں اجمیر سے آیا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ بھائی آپ کا پیشہ بتائیں. پیشہ ڈرائیور. جی جی میرا سوال یہ کہ آپ نے بولا کہ جس نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا, اللہ تعالیٰ اس کو آخری وقت نکال کے جنت میں ڈال دیں گے. تو ہمارے بہت سے نان مسلم جو دوست ہیں وہ کئی دفعہ لا الہ الا اللہ کہہ دیتے ہیں, پڑھتے ہیں الحمدللہ, اور بہت سے جو مسلمان بھائی ہیں جو رات دن شرک اور بدعت میں ڈوبے ہیں وہ کئی. میرے خیال سے تھوڑا سا آپ سسٹرز کے مائک کو آف کریے, ان کی آوازیں آ رہی ہیں. جی جی میرا سوال یہ ہے کہ بہت سے جو مسلمان ہیں جو شرک اور بدعت کھلم کھلا شرک اور بدعت کر رہے ہیں, وہ کئی دفعہ لاکھوں دفعہ لا الہ الا اللہ رٹ لیتے ہیں, تو ان کے بارے میں قرآن حدیث کیا کہتی ہے؟ کیا ان کو بھی آخری وقت میں اللہ تعالیٰ جہنم سے نکال لے گا؟ بھائی نے سوال کیا ہے کہ کئی ایسے مسلمان ہیں, میں نے اپنی تقریر میں کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایک بار بھی یہ دل سے کہہ دے کہ لا الہ الا اللہ, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کو جہنم سے بالآخر نکال لے گا اور انشاءاللہ جنت میں ڈال دے گا. کئی ایسے بیوقوف مسلمان ہیں جو کہتے ہیں ارے بھائی آخری میں تو جنت میں جانا ہے. چل ٹھیک ہے, اگر اتنا ہی تیرے کو رعب سے یہ کہنا آ گیا ہے کہ آخری میں تو جنت میں جانا ہے, تھوڑے دن جہنم میں چلے جاؤں گا, ذرا تھوڑا یہاں پہ پریکٹس کر کے بتا, تھوڑا آگ واگ اپنے ہاتھ میں لے کے, تھوڑا ہتھیلی میں آگ کا ڈلہ پکڑ کر بتا, جب سمجھیں گے کہ تو جہنم کو بھی جھیل سکتا ہے. جہنم کی چنگھاری کتنی بڑی ہوگی جانتے ہیں؟ سپارکل آف دا ہیل فائر. اللہ کے نبی کہتے ہیں جہنم کی چنگھاری تمہارے انتہائی تندرست کیمل کی طرح ہوگی. اونٹ ہوتا ہے نا, بہت ہیلدی اونٹ, اس کی چنگاری, جہنم کا سپارکل اتنا بڑا ہے بولے. تو اب یہ جہنم کی آگ بھگتنے کے لیے تیار ہے. استغفر اللہ العظیم. جس کی پناہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام مانگے ہیں, ایسا شخص تو تکبر کی وجہ سے اللہ ہی جانے کتنا جلایا جانے والا ہے. اب رہا مسئلہ, کئی ایسے مسلمان ہیں جو کلمہ پڑھ کر بھی شرک کے اعمال کرتے ہیں, تو کیا کریں گے؟ دیکھیے, جو بھی مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد ایسا کرتا ہے, اگر آپ اس سے مل کر یہ پوچھیں کیا تو یہ مانتا ہے کہ جس کے ساتھ تو اللہ کو شریک بنا رہا ہے وہ اللہ کے برابر ہے؟ کوئی مسلمان آپ ایسا پائیں گے جو کہے گا کہ وہ اللہ کے برابر ہے؟ کبھی نہیں کہے گا. آپ اگر اس کو پوچھیں گے کیا تیرے حساب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ برابر ہے, کہے گا کہ نہیں ہے. جب تک وہ یہ دل سے مانے کہ اللہ اکیلا معبود ہے, وہ اکیلا خالق ہے, وہ اکیلا ہی سب کو پیدا کیا ہے, اس کے برابر کوئی نہیں ہے, تو اس کے لا الہ کی انشاءاللہ اہمیت ہے, اور ایسا مسلمان انشاءاللہ جہنم سے نکال دیا جائے گا بالآخر. جو باقی کے اس نے کام کیے, اللہ کے ہاتھ میں اختیار ہے, وہ اللہ کا بندہ ہے, چاہے اللہ اسے سزا دے یا معاف کر دے. اسی لیے اللہ نے سورہ فاتحہ میں پہلے ہی اعلان کر دیا, مالک یوم الدین, the only master of the day of judgment, جو میرے فیصلے اس دن کے ہیں, تم لوگ یہاں پر وہ فیصلے سنانے مت بیٹھو کسی کو بھی, وہ معاملہ میرے حوالے کر دو انشاءاللہ. ہاں, جس نے کلمہ پڑھا وہ مسلمان بھائی ہے, وہ کچھ بھی کر رہا ہو, آپ پر اور مجھ پر فرض ہے کہ آپ اس کے حق میں مغفرت کی اور اس کے ہدایت کی دعا مانگیں. انشاءاللہ میرے بھائی کا جواب مکمل ہوا.